خیر الخلق کلہم۔ آج کا جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے وہ چند اعتراضات کے جوابات پہ ہوگا، انشاءاللہ مختصر سا میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو مسئلہ حدیث قرطاس کے حوالے سے، چونکہ جو مخالفین دورہ حاضر کے منافقین بد مذہب لوگ ہیں، وہ اس حدیث قرطاس کو لے کے صحابہ کرام علیہم رضوان پہ بہت برے جملے کستے ہیں۔ خاص طور پہ میری مراد مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کا پس منظر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اور یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا، اور کیا معاذ اللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم اس حوالے سے خطا پر مان سکتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام جب بیمار تھے بہت زیادہ، اور سرکار کا جو گھر جو وہی ہے جو حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت میں سے سرکار کی لخت جگر، سرکار کے جگر کا ٹکڑا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب تھا۔ جب جالی مبارک سے دیکھا جائے تو یوں روضہ انور صاف نظر آئے گا، پھر ایک چھوٹا سا گنبد نظر آتا ہے، یہی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا۔ حضور آرام فرما رہے تھے اور تمام اہل بیت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں موجود ہیں، اور بیمار پرسی کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے کے آ رہے ہیں، کہ سرکار کافی بیمار ہو چکے تھے۔ درمیان میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، مرد حضرات اس طرف تھے اور خواتین اس طرف تھے، تو پردے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی وہاں صحابہ کرام تھے، سرکار کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق اعظم وہاں موجود تھے، خود حضور مولا علی شیر خدا وہاں موجود تھے، سرکار کے ازواج موجود تھی، سرکار کی لخت جگر شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی۔ حضور نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم، میرے پاس ایک کتاب لاؤ کہ میں تمہارے لیے کچھ تحریر لکھ دوں، تمہارے لیے کچھ تحریر۔ ایک روایت میں آتا ہے ایتونی بقرطاس، میرے پاس ایک رجسٹر لاؤ۔ قرطاس عربی میں رجسٹر کو کہتے ہیں، یعنی جس پہ لکھا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ تو جو وہاں صحابہ کرام موجود تھے اور اہل بیت موجود تھے، یہ دو طرح کے گروہ وہاں پر موجود تھے، سرکار کے گھر والے بھی موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تو لہٰذا ان لوگوں کا آپس میں اختلاف شروع ہو گیا۔ چونکہ نبی پاک علیہ السلام حالت بیماری میں تھے، کافی آپ علیل تھے، تو لہٰذا پہلے تو اس بات کو سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک حالت اس وقت کیسی تھی۔ اس لیے کہ جو نبی کی موت ہوتی ہے وہ عام بندے کی موت کی طرح نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام انبیاء کی موت کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نبیوں کی موت واقع ہوتی ہے تو ایک ہی لمحے میں ان کی روح ان کے مبارک جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، فوراً لٹا دی جاتی ہے۔ نبیوں کی یہ موت ہے، آن کی آن میں روح ان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ جبھی تو انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء سارے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے، نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ او كما قال علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے رب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی یہ حیات انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ حضرت ثابت البنانی جو تابعی